السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 34 ہے، جس کے اندر ٹاپک جو آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ ہے علامات قیامت پارٹ 4۔ علامات قیامت کے اندر یا قیامت کی نشانیوں کے اندر 3 بڑی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں الحمدللہ۔ امام مہدی کا آنا، دخان کا آنا، دجال کا آنا، ان کی ڈیٹیلز کل آپ کے سامنے رکھی گئیں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ اور سمجھ سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اب اس کے آگے پوائنٹ نمبر 4 یا علامات قیامت کبریٰ، بڑی علامات کے اندر چوتھی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب یہود سازش کے تحت انہیں مارنے کے لیے آئے، عبادت گاہ کے اندر انہیں قید کر لیا اور مارنے کے لیے جب وہ لوگ اندر آئے تو سب سے پہلا آدمی جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے یا آپ کو مارنے کے لیے اندر آیا تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہیں سلی نہیں دی، بلکہ ان کی مشابہت یا ان جیسا چہرہ کسی اور کو دے دیا گیا تھا۔ اور اس آیت کے اینڈ میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اوپر کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ اب قیامت کے قریب اللہ رب العالمین انہیں نازل کرے گا۔ وہ نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے قریب، یا آپ چاہیں تو ایسے ڈائریکٹ ہیڈنگ بنا کر لکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یا چاہیں تو الگ الگ پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ تو عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے قریب نازل کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب اللہ رب العالمین انہیں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے قریب آسمان سے نازل کرے گا۔ 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر آپ نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے پر ہاتھ رکھ کر آپ آسمان سے نیچے کی طرف اتریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ہم باقی ہیں، اس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر نازل ہونا۔ یہ بات اگر کلیئر ہو گئی، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ کر اگلی ہیڈنگ اگر بنائیں کہ آپ کب نازل ہوں گے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے قریب 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ اب آپ کب نازل ہوں گے؟ آپ کب نازل ہوں گے؟ یہ ایک اور ہیڈنگ بنے گی اسی ٹاپک کے اندر، حضرت عیسیٰ کے جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کے اندر۔ آپ کب نازل ہوں گے؟ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے جامع الصغیر حدیث نمبر 277 اور صحیح مسلم
حدیث نمبر 156 دو جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، دو جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے. تو فجر کی نماز کے وقت جب مسلمان دجال سے قتال کے لیے صفیں بنا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے اور فجر کی اذان کی اقامت ہو جائے گی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. فجر کی نماز کے وقت جب مسلمان دجال سے قتال کے لیے، دجال سے جنگ کے لیے صفیں بنا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، فجر کی اذان، فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، نماز بس کھڑی ہی ہونے والی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اس وقت مسلمانوں کے جو امام رہیں گے، نماز پڑھانے والے رہیں گے، وہ آگے بڑھ چکے ہوں گے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے آئیں گے تو آپ انہیں کہیں گے آپ کی جگہ کھڑے رہیے، اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے، اور آپ اس امام کی اقتداء کے اندر فجر کی وہ نماز ادا کریں گے. یہ پورا جو بات میں نے کہی الجامع الصغیر کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مسلمان دجال سے قتال کے لیے جب صفیں بنا چکے ہوں گے، فجر کی اذان کے بعد فجر کی اقامت بھی ہو جائے گی، نماز شروع ہونے والی ہوگی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. امام آگے بڑھے ہوئے ہوں گے تو پیچھے ہٹنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے، اور وہ ان امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کریں گے. تو یہ ان کے نازل ہونے کا وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں نازل ہوں گے. اب یہاں پر ایک ہیڈنگ اور کہ حضرت عیسیٰ کس شریعت پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شریعت پر عمل کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور سنت پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے. ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کو انجیل کی طرف بلائیں گے، اپنے دین کی طرف بلائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات لوگوں کو دیں گے اور اسی پر خود بھی عمل کریں گے. اور اس بات کی اگر آپ دلیل چاہیں تو اوپر والی حدیث دلیل بنا سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 156 کہ اگر وہ الگ شریعت لے کر آتے تو وہ کسی اور کی امامت میں نماز نہ پڑھتے بلکہ خود امام بنتے. امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسلام، وہ دین اسلام جو اللہ کو نبی کو دیا گیا، اس کی پیروی کریں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، کچھ نصارہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دوبارہ نصرانیت کی تعلیم دیں گے. تو یہ بات ان کی غلط ہے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کی تعلیم لے کر آتے تو کبھی بھی اس امام کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھتے، جس کا ذکر اوپر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اب اس کے بعد اعمال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، کون سے عمل کریں گے، کون سے کام کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے مسلمانوں کی اس جماعت کو لے کر دجال سے قتال کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف جائیں گے. حضرت عیسیٰ کیا عمل کریں گے؟ تو نمبر 1 لکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ دجال کو ختم کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف لشکر لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پہچان جائے گا یہ تو عیسیٰ ہیں، مجھے قتل کر دیں گے، تو بھاگنا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. میں کل بات آپ کو بتا چکا ہوں دجال کے فتنے کے اندر. جب وہ بھاگے گا تو بیت المقدس کا ایک گیٹ ہے جس کا نام ہے لد، اس گیٹ پر حضرت عیسیٰ اس کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. مسلمانی کی جماعت کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے قتال کے لیے بیت المقدس کی طرف جائیں گے. دجال جیسے ہی ان کو دیکھے گا پہچان جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد نام کے دروازے کے اوپر اسے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. اس چیز کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2897 کے اندر موجود ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا عمل جو وہ کریں گے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کریں گے۔ دوسرا عمل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے کہ دنیا کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ عمل نمبر 3، دنیا سے سارے مذہب کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا سے سارے مذاہب کا خاتمہ کر دیں گے، صرف ایک دین کو باقی رکھیں گے۔ نمبر 3، دنیا کے اندر امن اور سکون قائم کریں گے، دنیا کے اندر امن اور سکون قائم کریں گے۔ اور نمبر 5، سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ سلیب جو نصارہ عبادت کرتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کی نسبت دیتے ہوئے، تو سب سے پہلے وہ سلیب ہی توڑ دیں گے تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ سچا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ 5واں عمل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ، وہ کب تک رہیں گے دنیا میں، کتنا وقت رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اس کا ذکر صحیح الجامع حدیث نمبر 5265 کے اندر موجود ہے۔ یہ چوتھی علامت قیامت، حضرت عیسیٰ کا نزول۔ شارٹ میں آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نازل ہوں گے جب مسلمان صف بنا چکے ہوں گے دجال سے قتال کے لیے، جامع دمشق مشرقی مینارے کے یہاں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب توڑ دیں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات دیں گے، سارے ادیان کا خاتمہ کر دیں گے اور دنیا کے اندر پوری طرح امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ نمبر 5، 5ویں علامت، یاجوج اور ماجوج۔ 5ویں علامت قیامت، بڑی بڑی علامتیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں اور آگے ظاہر ہونے والی ہیں، ان میں سے ایک ہے یاجوج اور ماجوج۔ ان کا ذکر آپ نے قرآن سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 93 سے 99 کے اندر پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو بہت بڑے قبیلے ہیں اور ان کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مطلب بہت زیادہ لوگ ہوں گے، بہت بڑے بڑے یہ دو قبیلے ہوں گے، یاجوج اور ماجوج۔ بڑے فتین لوگ، بڑے فسادی لوگ، قتل کرنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، فساد مچانا اس قوم کا کام تھا۔ ایک عادل بادشاہ جن کا نام ذوالقرنین تھا، دنیا کا چکر لگاتے لگاتے اس جگہ تک پہنچے جہاں پر یاجوج اور ماجوج رہا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی باندھ اور کوئی دیوار بنا دو گے۔ سد مطلب دیوار بھی ہوتا ہے، باندھ بھی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے، یہ لوگ ہمیں بڑے پریشان کرتے ہیں، تو آپ انہیں اندر قید کر دیں اور بیچ میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ لوگ نکل نہ پائیں۔ تو ذوالقرنین نے سیسا پلا کر ایک دیوار بنائی جس کے اندر انہیں قید کر دیا گیا۔ یہ شارٹ یاجوج ماجوج کے بارے میں پہلے کی ایک معلومات جو ابھی تک مطلب ابھی کے پہلے کی معلومات، قیامت والی الگ ہے، قیامت کے قریب الگ ہے، پر ادھر کی معلومات آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ دو بہت بڑے قبیلے، تعداد بہت زیادہ، ان کا کام تھا فساد مچانا، قتل و غارت گیری کرنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ ذوالقرنین نام کے ایک بادشاہ اس علاقے کے اندر جب گئے جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے، تو بستی والوں نے کہا یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں،
آپ ایسا کیجئے ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ یہ قید ہو جائے اور ہماری پریشانی کا حل ہو جائے۔ ذوالقرنین نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی، پر یہ کہا کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور یہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ سورہ کہف کے اندر ان کا پورا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اب اس کے بعد دو سوالات ہیں جو لوگوں کے درمیان بہت چلتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں ہے اور یہ کیسے دکھتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے وہ کہاں ہے اور یاجوج ماجوج دکھتے کیسے ہیں، اس سلسلے کے اندر لوگوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں، بڑی ڈیٹیلز نکالی ہیں، اپنے اعتبار سے نہ جانے کون کون سی تفصیلات بتائی ہیں، پر اگر آپ قرآن و حدیث کو تلاش کرو تو صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ دکھنے میں یہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، بس ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، چہرے تھوڑے چپٹے ہوں گے، اور اس دیوار کے بارے میں شریعت نے کہیں پر بھی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ یہ دیوار کہاں پر ہے۔ آنکھیں چھوٹے، چہرے چپٹے، پر ہیلتھ ہائٹ میں یہ نارمل ہم لوگوں جیسے ہوں گے، لیکن کہاں ہے یہ دیوار، اس کا علم قرآن اور حدیث کے اندر بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے، کس جگہ پر قید کیا گیا ہے۔ پر یہ پتا ہے کہ اس وقت بھی یہ دنیا کے اندر موجود ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کنٹینیو بڑھ رہے ہیں، پیدائش ہوتی چلے جا رہی ہے، یہ ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، پر کہاں ہیں اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یاجوج اور ماجوج۔ اب اگلا پوائنٹ، یہ کب آئیں گے دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر کب آئیں گے یہ، کیونکہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، یہ کب آئیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی یہ لوگ نکلیں گے، یعنی دجال کا جب خاتمہ ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے، اسی دور کے اندر یہ یاجوج اور ماجوج اپنی اس جو ان کی دیوار ہے اس کو کھود کر باہر آ جائیں گے، جن کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 96 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3346 کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کے قتل کے بعد نکلیں گے اور بڑا فساد زمین کے اندر مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے حضرت عیسیٰ کے دور میں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 صحیح بخاری حدیث نمبر 3346 کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیسے نکلیں گے، یہ تو میں نے بتا دیا کب آئیں گے یا کب دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، پر کیسے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے اس کا ذکر بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1735، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں، کھودتے ہیں کھودتے ہیں کھودتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل قریب ہے کہ وہ نکل جائیں باہر، پر شام کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ بولتے ہیں اب کل کھودیں گے، انشاءاللہ نہیں بولتے۔ اگلے دن جب واپس لوٹتے ہیں تو دیوار واپس اتنی ہو جاتی ہے، واپس اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جیسا انہوں نے کھودنا شروع کیا تھا۔ پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، ان کے نکلنے کا وقت آئے گا، تو وہ دیوار کھودتے کھودتے جب بالکل اینڈ پر پہنچ جائیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے، تو اگلے دن اس دیوار کو وہ توڑ پائیں گے انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے، اور ساری قوم باہر نکل جائے گی اور ساری دنیا کے اندر تباہی مچا دیں گے، قتل و غارت گری، تباہی، خون کرنا، پانی کھانے کو ختم کر دینا، یہ ساری تباہی یاجوج اور ماجوج مچائیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کیسے نکلیں گے، اس کے اندر یہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، روزانہ اس دیوار کو وہ کھودتے ہیں، توڑتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں، بالکل اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں کہ قریب ہے کہ باہر نکل جائیں، پر بولتے ٹھیک ہے بعد میں کل کریں گے، اب انشاءاللہ نہیں بولتے۔ پر جب ان کے نکلنے کا دن آئے گا تو اس دن کہیں گے کہ چلو اب جاتے ہیں اور انشاءاللہ کل دیوار توڑ لیں گے، تو انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ دیوار توڑ دیں گے، باہر نکلیں گے اور خوب فساد مچائیں گے۔
خوب فساد مچائیں گے، قتل و غارت گیری مچائیں گے، لوگوں کو پریشان کر ڈالیں گے، چاروں طرف فساد مچ جائے گا، کھانا پانی تباہ کر دیں گے۔ یہ قوم بڑی شریر قوم ہے، بڑی فتین قوم ہے، جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ لکھیے، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ نے ترتیب کو سمجھا ہو تو میں نے دجال کے بعد سیدھے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور ان کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ان کے لگے ہوئے تو ہیں، پر ذکر ان کا بعد میں آئے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ پہلے نازل ہوں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سلسلۃ صحیحہ حدیث نمبر 1793، اللہ رب العالمین ان کی گردنوں کے اندر ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے ساری قوم ایک ساتھ مر جائے گی، ایک ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی گردن کے اندر ایک کیڑا ایسا پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے ساری قوم ایک ساتھ مر جائے گی، یہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ پر لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ کیا یہ لوگ دنیا کے اندر آ چکے ہیں، یہ دنیا کے اندر موجود ہیں؟ جیسے کچھ لوگوں نے کہا تاتاری یاجوج ماجوج تھے، کچھ چائنا والوں کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ قوم ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، اس کا الگ معاملہ ہوگا، اور یہ تبھی نکلیں گے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب تک اللہ انہیں حکم نہ دے گا یہ اس دیوار کو کراس کر کے باہر نہیں آ پائیں گے۔ تو ایسا کہنا کہ تاتاری لوگ تھے، منگولی لوگ تھے، چائنیز لوگ ہیں، یہ سب کہنا غلط ہے۔ یہ ایک الگ ہی قوم ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، اور ان کا خاتمہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کا خاتمہ کرے گا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو دنیا سے ختم کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کے دور کے بعد دنیا کے اندر پھر ظلم و ستم عام ہو جائے گا، بت پرستی عام ہو جائے گی، حرام خوریاں عام ہو جائیں گی، چاروں طرف دنیا کے اندر دوبارہ ایک برا دور آ جائے گا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن قائم کر کے گئے تھے، لیکن ان کے بعد دوبارہ حالات بگڑیں گے اور دوبارہ دنیا کے اندر شر، فساد، بت پرستی چاروں طرف عام ہو جائے گی۔ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، حبشہ کا ایک کالا کلوٹا آدمی آئے گا، کعبہ کو گرا دے گا، پردے کو پھاڑ کر ختم کر دے گا، یعنی کعبہ تک کو منہدم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2901 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک انتہائی زیادہ شر والا دور آ جائے گا، مومنین ختم ہو جائیں گے، بت پرستی اور حرام عام ہو جائے گا، حبشہ کا ایک کالا آدمی کعبہ کو گرا دے گا، غلاف کو ہٹا دے گا، اور انتہائی زیادہ شر کا یہ دور دنیا کے اندر قائم ہو جائے گا۔ یہ سارا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امن والے دور کے بعد آئے گا۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں 2-3 چیزیں اور ہیں، انہیں میں ختم کر کے آج ہم لوگ علامات قیامت مکمل کر لیتے ہیں۔ نمبر 6، دابۃ الارض، دابۃ الارض کا نکلنا۔ نمبر 6، دابۃ الارض کا نکلنا۔ میں معذرت چاہوں گا، پوائنٹس بہت سارے ہیں، باتیں بہت ساری، لکھنے میں بھی دقت آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن چونکہ بتانا ساری چیزیں ضروری ہے اس لیے میں بالکل شارٹ کے اندر باتیں بتا رہا ہوں کہ صرف آپ کے ذہن کے اندر بات رہ جائے۔ دابۃ الارض کا نکلنا، وہ دابۃ الارض جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 82 کے اندر کیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بھی ہوگی کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا
جو لوگوں سے بات کرے گا. اب جانور بات تو نہیں کرتا ہے، پر یہ جانور کیا کرے گا؟ بات کرے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 82 کے اندر کیا ہے. اور قرآن و سنت کے اندر اس جانور کے تعلق سے صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ اس کے اندر الگ کیا ہوگا؟ یہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. بس یہی اس کی خاصیت ہے اور یہی اس کی پہچان، جس وجہ سے اسے قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے کہ یہ آ جائے مطلب قیامت آنے والی ہے. صرف اتنی ہی دلیل. اب لوگوں نے تو کیا ان سارے پوائنٹس کے اوپر ڈھیروں باتیں نکال رکھی ہیں. دجال کو آپ پڑھو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے اپنے حساب سے بنا ڈالا ہے. یاجوج ماجوج کو پڑھو تو ڈھیر لگا رکھا لوگوں نے، اتنی ساری تحقیقات کر رکھی ہے. پر قرآن و سنت سے جتنا ثابت ہے میں نے اتنا آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد نمبر 7, 8, 9 تینوں کو ایک ساتھ لکھ لیجئے گا، کیونکہ 3 ایریا میں عمل ہوگا اس لیے اس کو 3 نشانی بھی کہا جاتا ہے. نمبر 7, نمبر 8, نمبر 9. 3 بار زمین کو دھسایا جائے گا، الگ الگ علاقوں میں 3 بار زمین کو دھسایا جائے گا. آپ اسے دھسانا لکھیں یا زلزلہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک طریقے سے زلزلہ ہوگا کہ زمین پھٹ جائے اور لوگ دھس جائیں، سما جائیں اندر اس کے. تو 7, 8, 9 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ زمین کو 3 بار دھسایا جائے گا، زلزلہ آئے گا. ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر اور ایک عرب کے اندر، یعنی عربی ملک کے اندر. ایک عرب میں ہوگا، ایک مشرق کے ایریے میں ہوگا اور ایک مغرب کے ایریے میں ہوگا. یعنی دنیا کے 3 الگ الگ حصوں کے اندر زلزلہ آئے گا، زمین کو دھسا دیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہوگی. ایک کے بعد ایک 3 ایریے، مغرب کا ایریا، مشرق کا ایریا اور عرب کے ایریے کے اندر 3 بار لوگوں کو دھسایا جائے گا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2901 کے اندر موجود ہے کہ زمین کو 3 بار دھسایا جائے گا. یہ بھی ایک علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے. نمبر 10، سورج جو مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلے گا. آپ اگر غور کریں گے نا تو چھوٹی نشانیاں تو تقریباً ساری پوری ہو چکی ہے جتنی ہم نے چھوٹی نشانی پڑھی. یہ صرف جو اب بڑی بڑی نشانیاں چل رہی ہے نا یہی باقی ہے بس قیامت آنے میں. اب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، مطلب جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکلے گا اور یہ آخری علامت ہوگی قیامت کی. اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی. مشرق سے سورج نکلے گا، جس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6506. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے. مطلب جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا الٹی سمت سے نکلنا. ابھی جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں سے نکل جائے گا. لاسٹ اور آخری علامت نمبر 11، یمن سے ایک آگ نکلے گی. یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اس کا ذکر بھی اوپر والی ہی روایت جو پہلے بتا چکا ہوں 2901 کے اندر ذکر ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2901 کے اندر کہ عدن سے، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف گھسیٹے گی. ایک آگ، بہت بڑی آگ ہوگی جو چاروں طرف پھیلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی. ایک آگ یمن سے نکلے گی. یہ علامات قیامت کی تقریباً بڑی بڑی جتنی نشانیاں میرے علم کے مطابق میرے پاس تھیں یا میں نے پڑھی وہ آپ تک رکھی. پہلے میں نے آپ کو چھوٹی نشانیاں بتائیں، تقریباً اس کے اندر ہم لوگوں نے 17 چیزوں کا ذکر کیا. پھر بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، امام مہدی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی، دخان کے بارے میں بتایا، دجال کی تفصیل بتائی، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بتایا، یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، دابت الارض کا ذکر کیا،
3 بار دھسائے جانے کا ذکر کیا، مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر آیا، اور آخری میں عدن یا یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو اس آگ کے ذریعے گھسیٹ کر اللہ رب العالمین میدان محشر کی طرف جمع کروائے گا۔ بس ایک آخری بات اس پوائنٹ میں، یعنی علامات قیامت کے اندر ذہن میں آپ رکھ لیں کہ قیامت جو ہے وہ شرار الخلق، سب سے برے جو لوگ ہوں گے ان پر قائم ہوگی، کیونکہ اس کے پہلے اللہ رب العالمین یمن سے ایک ہوا چلائے گا۔ وہ ایک ایسی ہوا ہوگی کہ جس سے جتنے بھی مومن ہوں گے، جنہوں کے دل کے اندر ایمان ہوگا، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں شرار الخلق، سب سے بری مخلوق، یعنی سب سے برے لوگ جب زندہ رہیں گے، بت پرستی، حرام خوریاں، ہر چیز جب کرنے والے زندہ رہیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اب کل کے درس کے اندر انشاءاللہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، اس کے بعد کل انسان کی موت، جہاں سے اس کی آخرت شروع ہوتی ہے، کل وہاں سے تذکرہ آئے گا۔ موت کیا ہے، موت کا وقت کیا ہے، مرتے وقت کی تکلیف کیا ہے، روح کیسے نکالی جاتی ہے، نکل کر کہاں جاتی ہے، قبر میں سوال کیسے ہوتے ہیں، عذاب کیسا ہوتا ہے۔ کل اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی کا آخری دن موت، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ وہیں سے ہماری آخرت شروع ہوتی ہے۔ آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب موت آتی ہے، موت سے انسان کی آخرت شروع ہوتی ہے۔ تو کل موت کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے پڑھ کر آپ کو سکھانے، سمجھانے اور عمل کرنے، اور آپ تمام کو بھی سن کر ان باتوں کو سیکھنے، عمل میں لانے، ان سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔